السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بی این آمبور بزنس نیٹ ورک میں ایک بہت ہی اہم مضمون شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مفتی سلمان مظاہری مدراسی کا خطاب، اسلامی معیشت اور عالمی صورتحال۔ مفتی سلمان مظاہری مدراسی نے اسلامی معیشت کی عالمی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کیا کہ اسلامی اقتصادیات کا نظام 1400 سال سے قائم ہے، لیکن اس کی اسلامائزیشن تقریباً 400 سال قبل سے شروع ہوئی۔ انہوں نے جدید اقتصادیات کو رد کرنے کے 4 اہم اسباب بیان کیے۔ ایک، شرعی نہ ہونے کی وجہ سے رد۔ جدید اقتصادیات کا نظام 100% شرعی اصولوں پر مبنی نہیں ہے، اس لیے اسے مسترد کر دیا گیا۔ 2، شریعت سے انحراف۔ اس نظام میں شریعت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 3، حدود شرعیہ سے تجاوز۔ جدید اقتصادیات میں شرعی حدود سے تجاوز کیا گیا ہے۔ 4، متبادل نظام کی ضرورت۔ اسلامی متبادل نظام کی ضرورت ہے اور اس کی دلیل حدیث سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب نے مزید فرمایا کہ علماء کے اقتصادیات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے عوام علماء سے دور ہو گئے ہیں، تاہم جہاں علماء نے رہبری کی وہاں عوام نے ان کی قدر کی، جیسے کہ سری لنکا اور پاکستان میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبادات محدود ہیں، لیکن معاملات میں لوگ ہم وقت مبتلا رہتے ہیں۔ سودی نظام کے خلاف جنگ اور حلال متبادل کی اہمیت۔ انہوں نے فرمایا کہ سودی معاملات اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، جبکہ سود کے حلال متبادل فراہم کرنا اللہ سے اعلان امن ہے۔ اسلامی اقتصادیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلم ممالک بھی اسے اپنائے جا رہے ہیں۔ اسلامی اقتصادیات کی قبولیت اور علماء کی رہبری کی ضرورت۔ مفتی تقی عثمانی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی قوموں نے دین کو عبادات تک محدود کر دیا، حالانکہ ان کے مذہب میں بھی سود حرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء سے صرف چند عبادات میں سوال کیا جائے، لیکن تجارت جیسے اہم مسائل پر کوئی نہیں پوچھتا۔ اسلامی بینکنگ اور علماء کی کمی۔ ڈاکٹر شارق نثار کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ آج اسلامی بینکنگ شروع کرنا تو آسان ہے، مگر اس کو سنبھالنے والے علماء کی کمی ہے۔ اس وقت اسلامی اقتصادیات کا شعور بیدار کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ فتویٰ اور معاملات میں تبدیلی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ معاملات میں صرف ایک مرتبہ فتویٰ دینے سے کام نہیں بنتا، کیونکہ حالات کے بدلنے کے ساتھ فتوے بھی بدلتے ہیں۔ اس لیے علماء کو ضروری ہے کہ وہ کمپنیوں کی آؤٹ رپورٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹیکنالوجی اور علماء کی اہمیت۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ علماء کو ٹیکنالوجی سے واقف ہونا چاہیے، ورنہ لوگ ان سے فتوے پوچھنا بھی چھوڑ دیں گے اور چیٹ GPT جیسے جدید وسائل سے رجوع کریں گے۔ خلاصہ، مفتی سلمان مظاہری مدراسی صاحب نے اسلامی اقتصادیات کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور علماء کو جدید اقتصادیات اور ٹیکنالوجی کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی تاکید کی، تاکہ وہ امت کو سودی نظام سے بچا کر حلال متبادل فراہم کر سکیں۔ انہوں نے اسلامی اقتصادیات کو نہ صرف
مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند قرار دیا اور اسلامی بینکنگ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے علماء کی رہبری کی ضرورت پر زور دیا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔